جو گل پلازا کی آگ ہے ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام دیر. سر یہ جو اب اس کا فیلئر تو ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن حکومت وقت نہیں جانتی. آج بھی جب ایف آئی آر کرتی ہے تو وہ نامعلوم افراد کے خلاف کرتی ہے کہ جی بعد میں دیکھیں گے. کیا نظریں چرا رہی ہے یا نااہلی ہے یا کرنا نہیں چاہتی ہے؟ دیکھیں نادیہ, کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے نا, آپ سب نے اس پہ ڈسکشن کی ہے, تمام چینلز کے اوپر باتیں ہوئی ہیں, لوگ سائٹ پہ گئے, انہوں نے لوگوں سے وہاں انٹرویو کیے ہیں, تو چند چیزیں بالکل سامنے آ گئی کہ اس کو جو بھی رسپانس ملا وہ زیادہ. آگ کیوں لگی اس کا کہنا تو مشکل ہے. کوئی کہتے ہیں بچے کھیل رہے تھے, اس وجہ سے کوئی لائٹر سے اس سے آگ لگ گئی, مختلف اس کے اوپر رائے لی جا رہی ہے. کوئی شارٹ سرکٹ کی بھی شروع میں باتیں ہوئی تھیں. چلیں اس وجوہات کو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جس کو ہم سول ڈیفنس کہتے ہیں. سول ڈیفنس ادارے کا کام یہی ہوتا ہے کہ بلڈنگوں کو دیکھیں, خاص طور پہ گل پلازا جیسی اتنی بڑی بلڈنگ جہاں پہ ہزاروں لوگ نہ صرف کاروبار کر رہے تھے بلکہ ہزاروں لوگ شاپنگ کے لیے بھی جاتے تھے, تو ان کی سیفٹی کے لیے ان کو اپنا ایک جو رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے تھا. وہ انہوں نے نہیں کیا, تو اس بات کو ماننا چاہیے کہ جی یہ نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آر جے پلازا اور ایک پوری سیریز ہے, اگر میں ہم نام لیتے جائیں گے, کوآپریٹو مارکیٹ, کریم سینٹر وغیرہ وغیرہ, تو یہ سیریز ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ اکوپ نہیں. اب ایک بلڈنگ آپ کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں کا قصور تھا, ٹھیک ہے, ان کو سب کو آپ پھانسی لگا دیں, ان کے اوپر آپ جو بھی الزام لگانا چاہتے ہیں, چاہے انتقال ہو گیا, پوسٹ ہیومس ان کو سزا دے دیں, جو بھی ان کے ساتھ کرنا ہے کر لیں. لیکن اب بات تو یہ ہے کہ اب ہم کس طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں. کیا یہ تمام بلڈنگیں جو اس وقت بہت سارے شاپنگ سینٹر آپ گن سکتے ہیں, صدر میں ہیں, طارق روڈ پہ ہیں, حیدری میں, پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں, کیا ان میں سب میں وہ سسٹم ہے, کیا وہ ساری لیزیں اسی طرح ہوئی تھی جس کے طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, جو اگر غلط لیزیں ہوئی ہیں ان کا آپ الزام جس پہ بھی رکھنا چاہیں, لیکن اب سیکیورٹی اور سیفٹی سول ڈیفنس کا کام ہے. اس وقت جو آپ کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایگزٹ کے راستے بنے ہیں نہیں بنے, اس کو پراپرلی اس کو امپلیمنٹ کرائیں. پھر بات آتی ہے آپ کی جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے. اب فائر ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں کتنا ایل ایکوپڈ ہے. اب سب نے بات کر لی کہ جی لاکھ کے اوپر ایک اسٹیشن ہونا چاہیے, آپ کے پاس صرف 28 اسٹیشن ہے, جس 200 کے بجائے 300 کے بجائے ہمارے پاس صرف 28 اسٹیشنز ہیں. جو ہمارے ورکیبل جو گاڑیاں ہیں وہ 30-40 ہیں, وہ بھی وہ ہیں جو کہ وفاقی حکومت نے ہمیں دی تھی. تو سندھ حکومت کو یہ اپنی ذمہ داری لینی چاہیے تھی. مجھے بڑی توقع تھی کہ جب سندھ سے میں بات ہوگی تو ہمیں ایک پورا وے فارورڈ بتایا جائے گا کہ جی یہ سارے مسائل نظر آئے. ہمارے جو اب یہ دیکھیں نا, جو فائر فائٹنگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس پراپرلی یونیفارم نہیں ہے, گیئرز نہیں ہے, ان کے پاس ماسک نہیں ہے, وہ اندر جا نہیں سکتے. باہر سے بیٹھے ہوئے وہ پانی پھینک رہے تھے, ان کا کام تھا اندر جاتے, اندر وہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس گیئر نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے کورنگی میں 4 ہمارے فائر فائٹر شہید ہو گئے تھے کیمیکل فیکٹری میں آگ بجھاتے ہوئے. ان کو یہ کہا گیا کہ 50 لاکھ ان کو دیں گے اور ان کی ایک کسی وارث کو نوکری بھی دیں گے. نہ ان کو 50 لاکھ 2 سال میں ملے, نہ وارث کو نوکری ملی. تو اس طرح سے اگر ہم اپنی ٹیم کو ڈی مورلائز رکھیں گے تو اندر جا کے کیسے فائٹ کریں گے؟ نہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, نہ ان کو ہم جو پہلے شہید ہو چکے ہیں ان کا ہم نے خیال رکھا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر مجھے یہ توقع تھی کہ اسمبلی کے اندر بہت ایک اچھا بیان دیا جائے گا کہ ہم اس طرح سے اب اس کو اکوپ کر رہے ہیں, ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ہم جو فائر فائٹرز کم ہیں ان کی تعداد بڑھا کے جو 500 ہیں, کراچی جیسے شہر میں 12-15 ہزار ہونے چاہیے تھے, تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. اس طرح سے ہم مزید لے آئیں گے ٹینڈر, تو ہمیں کوئی اطمینان ہوتا کہ چلیں جہاں پہ وہ بیچارے اتنے شہید ہو گئے تو ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی, ان کی اموات رائے گاہ نہیں گئی. لیکن ہمیں یہی لگتا ہے کہ بلیم گیم ہی چلتا رہے گا, ایک پارٹی دوسری پارٹی کو بلیم کرتی رہے گی اور کراچی والوں کا کوئی پھر وارث نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.